الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں، اگر لاکھوں زبانیں ہوں اور لاکھوں بولیاں بولتی ہوں اور بندہ اس سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی خیر برکت اور بلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تجدید ایمان کے لیے، ایمان کی حرارت کے لیے اور ایمان کی برکت کے لیے چند احادیث رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں اور روزے دار کے بارے میں، تاکہ ہمارے دلوں میں مزید ذوق اور شوق پیدا ہو اس ماہ مقدس کا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک تو مشہور حدیث ہے جو پہلے ابھی پڑھی بھی ہے کہ جب رمضان ابھی شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، اور جتنے بڑے شیاطین ہوتے ہیں اللہ ان کو جکڑ دیتے ہیں زنجیروں میں۔ اور آپ دیکھیں گے شیاطین کو جکڑنے کا واضح اعلان اور واضح اس کا طریقہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ پچھلے سال رمضان میں جو چہرے دیکھے تھے وہ آج پھر دیکھنا نصیب ہوئے، تو شیطان جکڑا گیا ہے، تو اس کے سبب سے جو بندے بھی شیطان کے قابو میں تھے وہ نکل پڑے اور اللہ کے گھروں میں آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خیر اور برکت صرف رمضان کی ہے۔ اور بھائیو یہ رمضان یقین جانیے نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں، اجر ڈبل ہو جاتا ہے، صرف ڈبل نہیں ہوتا، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا اللہ رمضان میں اجر بڑھا کتنا بندے کا دیتے ہیں۔ وہ جو مشہور حدیث ہے، آپ نے جو حج کیا ہے، حج کر کے جب آپ واپس آئے تو ایک بڑی عورت مدینے میں تھی، تو آپ نے اس بڑی عورت سے پوچھا بھئی تو مالا کی ما مانا کی انت حجی مائیا، کیا وجہ بنی کہ تو نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگی محبوب حج میں کیسے کرتی، لنا نازیحانی، ہمارے پاس 2 اونٹنیاں ہیں گھر میں جو ملکیتی ہیں، ایک اونٹنی پر میرا بیٹا اور میرا خامند آپ کے ساتھ حج کرنے چلے گئے تھے، اور ایک اونٹنی گھر میں تھی، اس میں پانی لاد کے ہم راتے پینے کے لیے گھر کا کام کاج کرتے تھے، تو اس لیے نہیں جا سکی۔ تو آپ فرماتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي۔ بھائیو یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ دن معمولی دن نہیں ہے، یہ غفلت والی گھڑیاں نہیں ہے، یہ سستی والی گھڑیاں نہیں ہے، یہ موبائل پر کھیلنے والے دن نہیں ہے، یقین جانیے یہ دن دوستوں سے گپ شپ والے دن بھی نہیں ہے، یہ دن بازاروں میں ویسے آوارہ گردی والے بھی دن نہیں ہے، یہ دن بڑے خاص ہیں۔ اور میں فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ، اور میں چل تو حج نہیں کر سکی تو کچھ نہیں ہوتا، اب جب رمضان آئے گا تو رمضان میں عمرہ کرنے چلے جانا۔ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ الْحَجَّ۔ اور میں جب تو رمضان میں عمرہ کرے گی تو اللہ تمہیں رمضان کے عمرے کے بدلے حج کا ثواب عطا کریں گے۔ بلکہ ایک حدیث تو جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، آپ فرماتے رمضان میں عمرہ کرنا وہ ایسے ہی اجر ملے گا جیسے تم نے میرے ساتھ حج ادا کیا ہے۔ بھائیو یہ فضیلت کیوں ہے؟ رمضان کی وجہ سے ہے۔ روزانہ رمضان کو آج رات بھی آئیں گے، فرشتے 2 آتے ہیں آسمانوں سے زمین پر، 2 فرشتے صرف رمضان میں آتے، غیر رمضان نہیں آتے۔ کل رات بھی آئے تھے، آج بھی آئیں گے، آتے رات کو ہیں۔ اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیوں کرنے والے
نیکیوں کی ذرا سپیڈ تیز کر، یہ سپیڈ 10-20 والی نہیں ہے، یہ تو 100-120 والی سپیڈ کے دن ہے۔ اقبل، نیکیوں میں آگے بڑھ، نوافل زیادہ پڑھ، ذکر زیادہ کر۔ اور بھائیو یہ رمضان ذکر کا مہینہ، یہ تلاوت کا مہینہ، یہ ذکر خیر کا مہینہ، یہ صدقہ خیرات کا مہینہ، نیکیاں کرنے کا مہینہ، سحریاں افطاریاں کروانے کا مہینہ، غریبوں یتیموں مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کا مہینہ، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا مہینہ ہے۔ خدا را غفلت نہ کرے، خوب نیکیاں کمائے ان ایام میں۔ اور سچے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے نیکیاں زیادہ کر، اور دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے یا باغی شرری اکثر، اور سگریٹ پینے والے سگریٹ چھوڑ دے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ چھوڑ دے، شراب پینے والے شراب چھوڑ دے، اور زنا کرنے والے زنا چھوڑ دے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے حرام کھانے والے حرام خور دے، اور نظر آوارہ کرنے والے نظر حیا پیدا کر، اور فلمیں ڈرامے دیکھنے والے باز آ جا۔ اکثر اب تو رک جا، اب نہیں شرم کرے گا تو کب کرے گا؟ بھائیو یہ اعزاز رمضان کا ہے، خدا را اس کی اہمیت کو سمجھے۔ بہت سی حدیثیں جو رمضان کے بارے، رمضان کی فضیلت کے بارے ایمان تازہ کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں اللہ پورا مہینہ ہی ایمان اسی طرح رہے۔ کیونکہ مومن ہوتا ہے نا، تاجر ہے نا، آپ جب نوٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر مسجد آپ کو بھول جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ایمان میں ایسے ہی حرارت پیدا رکھے، ہمیں پورا رمضان ہی اس کی خیر برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو روزے کا بھی اجر ہے، یہ تو رمضان تھا نا، یہ روزہ جو ہے حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں فرشتوں ہر نیکی تم نے لکھنی ہے، روزہ نہیں لکھنا۔ اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ بھئی فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو کیا پتا ہے 14 گھنٹے کی بھوک کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا ہے کہ پیاس کی شدت کیسے برداشت کرتے، نہیں پتا تم نے روزے کا اجر نہیں لکھنا، بس یہ لکھو کہ روزہ رکھا ہے۔ اجر کیا ہے؟ ہر میں بندہ جب قیامت کے دن مجھے ملے گا نا، جب میں اپنے بندے کو روزے کا اجر دوں گا میرا بندہ خوشی ہو جائے گا، اتنا راضی ہوگا کہ میں، اور ایک روایت میں آتا ہے آنا اجزی بھی ہی، اور میں اپنے بندے کو قیامت کے دن خود جزا دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی جزا ہوں، یعنی میں اپنے بندے کو ملوں گا اور میں کہوں گا بندے میں روزے کی جزا ہوں، اللہ روزے کی جزا ہے، تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ بھائیو یہ روزہ ہے، اور جو روزے دار ہے نا اس کی بھی بڑی عظمت ہے۔ اب اثر ہو گیا نا تو اب منہ خشک ہونا شروع ہو گیا، خشک تھوڑا تھوڑا سا فیل ہونا شروع ہو گیا، پھر اب مزید گھنٹے بعد نا ہواڑ سی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کہہ لیں کہ منہ سے نکل نہیں، بندہ محسوس کرتا ہے یار سمیل سی آ رہی ہے۔ یقین جانیے سچے نبی کہتے ہیں لَرِیحُ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور تمہیں وہ ہواڑ لگتی ہے نا بری لگتی ہے، اللہ کو تو وہ عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ پتہ یہ روزے دار اللہ کے حکم سے روزہ رکھے ہوئے تو بھائیو فضیلت بڑی ہے رمضان کی، روزے دار کی، روزے کی۔ خدا را رمضان کی بھی قدر کریں، روزے کی بھی قدر کریں، اور اپنی بھی حفاظت کریں۔ کچھ لوازمات ہیں روزوں کے، وہ کیا ہے انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔